کہ 1940 میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا یورپ میں، مائی باڈی مائی چوائس. یہ نعرہ تبدیل ہوتے ہوتے آج یہ نعرہ جو ہے پہنچ گیا ہے میرا جسم اور میری مرضی پہ. قرآن نے اور جو سنت سے، جو حدیث سے ہمیں عورت کے حقوق ملتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ عورت اور اس کے جسم اور اس کی مرضی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے سننے والوں کو حسان صدیقی کا ایک بار پھر سے سلام ہے. ناظرین، اے بی ٹی پوڈ کاسٹ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور اس نئی جگہ پہ، اس نئے اسٹوڈیو کو اور اس کو اپڈیٹ کرنے کے بعد آج اسپیشل گیسٹ جو ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے یہاں پہ وہ تشریف لائیں. اور جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے وومن رائٹس، اور اسپیشلی جو عورت مارچ 8 مارچ کو گزرا. یقین کریں اس کی جب بھی ہر سال جب بھی عورت مارچ آتا ہے تو اس حوالے سے بہت ساری افواہیں پھیل جاتی ہیں، اور اس کے بعد کافی لوگ جو ہیں اس کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں، کافی لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ بہت ساری تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں. تو بیسیکلی مسئلہ کیا ہے، لوگ اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اگر یہ عورت مارچ کے لیے نکل رہے ہیں تو ان کے سلوگنز کیا ہیں، ان پہ یہ بات کیا کرتی ہیں، اور کیا مسئلے مسائل ہیں. ان سارے ٹاپکس پر آج ہم بات کریں گے. میں سب سے پہلے انٹروڈکشن میم کا کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ جو درمیان میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر ام اسما، اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس، فیڈرل اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ سی او ہیں، ایڈیٹر انٹرنیشنل جرنل آف پالیسی اسٹڈیز میں آپ جو ہے ایز اے ایڈیٹر بھی کام کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے فیڈرل اردو یونیورسٹی میں لیکچرار، اور اس کے علاوہ اسپیشلی یہ میری ٹیچر بھی ہیں. اور آج خصوصی طور پر میں نے ان کو یہاں پر انوائٹ کیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی، یہاں تک پہنچنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں الحمدللہ، جی کوئی ایشو نہیں. میم آپ کو ٹاپک تو سمجھ آ گیا ہوگا. میں سب سے پہلے کوشچن میں لینا چاہوں گا کہ 1940 میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا یورپ میں، مائی باڈی مائی چوائس. یہ نعرہ تبدیل ہوتے ہوتے آج یہ نعرہ جو ہے پہنچ گیا ہے میرا جسم اور میری مرضی پہ. یہ جو تحریک چلائی گئی یورپ سے لے کر آج تک، یہ نعرہ چینج ہوتے ہوئے بار بار آ رہا ہے. تو بیسیکلی سوال یہ ہے کہ یہ جو نعرہ ہے، کیا یہ پاکستان کی عورتوں کا یہ مسئلہ ہے، یا پھر ایجنڈا کچھ اور ہے اس نعرے کو لے کر وومن رائٹس کی بات کر کے؟ کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے، کیا کہیں گی آپ؟ اچھا، وومن رائٹس کے حوالے سے یا عورت کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں یا مغربی معاشرے میں جو ایک انوائرمنٹ موجود ہے، اور جو کہا جاتا ہے یا جو نعرے لگائے جاتے ہیں یا جو عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو مغرب کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو مغرب میں جو ہے وہ عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کو ووٹ تک کا حق نہیں تھا. تو اگر انہوں نے اس چیز کا نعرہ لگایا تھا، اور تو وہ ان سب چیزوں کی نیڈ تھی ان کی، کیونکہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے تھے. ان کو برطانیہ تک میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1913 میں جا کے جو ہے وہ انہوں نے ووٹ کا حق دیا ہے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا مسلم معاشرے کی بات کریں، تو مسلم معاشرے میں تو جو ہے وہ عورت کو اسلام کے ساتھ ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، ان کو نبوت عطا کی گئی تھی، تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عورت کے حقوق تفویض کر دیے گئے تھے. تو اگر ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو عورت کے حق جو ہے وہ ہمیں قرآن اور سنت سے جو ہے وہ ملتا ہے، کہ وہ ایز اے جو ہے وہ اگر ماں ہے تو اس کو بھی حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بیٹی ہے تو اس کا حق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، بیوی ہے تو اس کا حق ہے، بیٹی بہن ہے تو اس کا حق جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور حدیث سے جو ہے وہ ہمیں اس کی اہمیت ملتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس نعرے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کا جو ہے وہ رخ جو قرآن نے اور جو سنت سے، جو حدیث سے ہمیں عورت کے حقوق ملتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ عورت اور اس کے جسم اور اس کی مرضی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن ہونا چاہیے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عورتوں کے حقوق بتائے، یہاں کی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، اور بڑی مشہور حدیث ہے جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو جنت کی بشارت. بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اچھا، یہ ان کا جو عورت مارچ کے حوالے سے کچھ منشور اور دستور ہے، جو کہ میں نے اسپیشلی جب ریڈ کیا تو ظاہر اختلافات لوگوں کے چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں خود سے ہی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے منشور اور دستور کیا ہے، اور یہ کس وے کو لے کر چل رہے ہیں، کس سوچ کو لے کر چل رہے ہیں. سو ہم منشور اور دستور کی بات کر رہے تھے. جب یہ جو عورت مارچ چل رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے پیچھے ایک پوری
کانفرنس بیٹھتی ہے اور پھر ایک فیصلہ کن ان کا فیصلہ ہوتا ہے, پھر یہ منشور اور دستور بنائے جاتے ہیں ان کے سارے. تو ان کی جو اسپیشل بک میں جو یہ لکھا ہوا ہے, جو میں نے ریڈ کیا وہاں سے, وہ میں اپنے ناظرین کے لیے اس کے اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی بنیاد پر تمام قوانین اور ریاست کے خاتمے کی حمایت کرتے ہیں, اور ہم مذہب کو سیاست اور ریاست سے الگ رکھنے کی حمایت کرتے ہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو بالکل ہی الگ کیا جائے, مذہب ایک الگ چیز ہے اور ہم لوگ الگ چیز ہیں. مطلب ایک حملہ کیا جا رہا ہے کہ مذہب کو اسلام کو ہم سے ہی دور رکھا جائے. اس میں تو حملہ جو ہے وہ ہماری ذات پہ نہیں کیا جا رہا, نہ اس پہ کیا جا رہا ہے, بلکہ آپ تو کانسٹیٹیوشن سے متصادم سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں. پاکستان کا سب سے پہلا ہی جو آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ اسلامی نظریے کی بات کی گئی ہے. پھر آپ نے اس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تفویض کیا ہے. قرآن و سنت کے منافی قوانین کی وہ بات کی گئی ہے. اگر ان جو ہے وہ پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو مکمل طور پر آئین سے متصادم ہے. قرآن کی تو ہم بات نہیں کر رہے, پاکستان کے آئین سے اور کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کہنے کے مطابق ان عورتوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ اسلام سے ہمارا بن نہیں پا رہی, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن آپ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے, یعنی کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کم از کم ہم پاکستان کے آئین کو تو ایکسیپٹ کریں. ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں کہ مذہب بھی الگ ہو جائے, تو ہم پتہ نہیں یہ کس طرح کی بات ہے. بالکل بس میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو ملک کی نظریے سے متصادم چیز جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. تو اس پر تو جو ہے وہ ہمارے اداروں کو بھی کارروائی کرنی چاہیے, ہماری حکومت کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ اگر منشور کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے سے وہ کون سے معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور ان ایجنڈوں کو تو جو ہے وہ مغرب نے بھی مسترد کر دیا ہے. جی ہاں بالکل. اور انہیں بھی جو ہے وہ ان کے اپنے جو ان کے مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ انہوں نے رجوع کرنا شروع کیا ہے کہ کن چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ پچھتا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بنا کے پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم بھی خراب ہو گیا, ہمارے بچے پریشان ہیں. وہ خود ان چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں, پھر بعد میں پچھتا رہے ہیں, اور پھر ان یورپ کو دیکھ کر ہم وہی چیزیں اپنے ملک میں بھی لانا چاہ رہے ہیں, اور پھر بعد میں ہم لوگ بھی پچھتائیں گے ساری چیزوں پہ. بالکل. اچھا, اس میں ان کے منشور اور دستور میں ایک اور لائن انہوں نے ایڈ کی, کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت کا بھی فوری خاتمہ کیا جائے. یہ دونوں ادارے جمہوریت اور انسانی جد و جہد میں رکاوٹ پیش کر رہی ہیں. اچھا, یہ تو اس پر تو عدالتیں زیادہ صحیح طریقے سے جواب دے سکتی ہیں. جی کیونکہ وہی جو بات اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ ظاہر قوانین سے متصادم چیز ہے, آپ کے ملک کی قوانین سے متصادم چیزیں ہیں, ملک کے کانسٹیٹیوشن سے متصادم چیزیں ہیں. تو اس پر جو ہے وہ ایکشن حکومت کو لیا جانا چاہیے کہ یہ ان کے اداروں کو جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت کا مطلب آزادی اظہار رائے ہے نا. آپ کہتے ہیں عوام کی حکومت عوام کے لیے, عوام میں سے. اگر عوام کی اکثریت جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتی ہے یا اسلامی نظریے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھنا چاہتے ہیں, قرآن و سنت کے منافی کوئی قوانین نہیں بنانے دینا چاہتے, تو پھر جمہوریت تو ان کا بھی ہے نا حق. بالکل ایسے کہ آپ ان کو بھی حق دیں کہ وہ جیسا اپنا ملک کا نظام چلانا چاہتے ہیں ان کو ملک کا نظام چلانے دیں. یہ تھوڑی کہ چند لوگ جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بنائیں گے اور ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ لوگ ہمیں فالو کریں, اور جو اکثریت کی جو رائے ہے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے. جمہوریت اکثریت کی رائے کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے, چلتا ہے سسٹم. اور جمہوریت جو ہے وہ ایک فرد کی رائے یا چند افراد کی رائے نہیں ہوتی. تو اگر زیادہ افراد, ویسے بھی سروے جو ہے وہ اکثر لوگ مختلف ادارے جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے اکثر ایسے سروے آتے رہے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ آنا چاہیے. اسلامی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جب مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا تو لوگوں نے اس کی بنیاد پر اس کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا. تو یہ ایسا ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کو اسلام کو ہمارے یہاں سیاست کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, ہمارے لیڈرز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو عوام کے جذبات سے اسلام کے نام پر جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہوتا ہے, اور ایک طرف آپ جو ہے وہ دوسری طرف یہ ایجنڈا لے کر آئیں کہ اسلام کو جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے یا اسلامی نظام کو جو ہے وہ پر بات نہیں کی جانی چاہیے, اور جمہوریت جو ہے وہ اسلامی طرز فکر سے بالکل الگ چیز ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جمہوری طریقے سے اگر اسلامی لوگ آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اور اسلام نے جو خاص طور پہ جو قوانین دیے ہیں, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر نفاذ ان کا ہو جائے
تو تمام چیزیں بالکل سیٹل ہو جائیں گی, ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح سے پوری حکومت چلائی اور جس طرح سے پھر چاروں خلفائے راشدین, انہوں نے بھی پورے اسلام کے نظام کو چلایا اور اتنی بڑی زمین پر جو ہے انہوں نے اپنی حکومت چلائی, تو سارے اسلامی قوانین ہی تھے. اچھا, اس میں انہوں نے بات یہ کی کہ تمام دینی مدارس کو سرکاری تحویل میں لے کر اور ریگولر اسکول میں تبدیل کیا جائے. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم کس طرح کی ہونی چاہیے. کہا کہ تعلیم ڈیموکریٹک, سیکولر, سائنسی تعلیم, اور اسپیشلی کہ تعلیم کو مخلوط کر دیا جائے, کو ایجوکیشن کا سسٹم کر دیا جائے. کیا کہیں گے اس میں؟ اس میں جو ہے وہ جو سائنسی تعلیم اور اس کی بات کی گئی ہے, جی, تو سائنسی تعلیم تو ظاہر ہے جو چینج آ رہا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ سائنٹیفک ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ہم سوشل سائنسز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے, کیونکہ یورپ وغیرہ میں جو ہے وہ اسی طریقے سے اسٹڈیز دی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک کو ایجوکیشن کا تعلق ہے تو صرف مسئلے کا حل کو ایجوکیشن تو نہیں ہے. مسئلے کے حل کی طرف آپ تعلیمی نظام پہ بات کریں, تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی بات کریں, تعلیمی پالیسیز جو ہم بناتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پر بات کریں, بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو جو ہے وہ ساتھ بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایجوکیشن کیا دینی ہے اس پر بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی. ابھی ہم سندھ گورنمنٹ نے جو وہ کیا ہے کہ جو ان کا ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو وہ آؤٹ سورس کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو آؤٹ سورس کر کے یعنی آپ ایک حکومت جو ہے وہ ایک سسٹم نہیں چلا سکتا, اپنے ایگزامس جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں لے سکتا, تو وہ ایک پالیسیز بنا کر اس کو نفاذ کرنے کے بجائے جو ہے وہ صرف اگر ہم اسی ایجنڈے کو جو ہے وہ بات کریں کہ بس کو ایجوکیشن ہو جانا چاہیے, تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تلاش کر کے اس کی مسئلے کا حل جو ہے وہ مسائل نکال کر اور پھر اس کا حل تلاش کر کے اس کے نفاذ پہ بات ہونی چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ بس ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا جائے جہاں ہم کہہ دیں کہ ہر فرد اپنی مرضی اور اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ جیے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی آزادی متاثر کریں, آزادی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دائرہ کار میں آزاد رہیں, دوسروں کی آزادی متاثر نہ کریں. بالکل ایسے ہی, بالکل, اور بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اس حوالے سے. اور دیکھا جائے تو آج کل یہی دیکھا جا رہا ہے, جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اور جو حقیقی مسائل ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کر ادھر ادھر کی باتیں سب ایڈ کی جاتی ہیں اور پھر اس پر بات کی جاتی ہے. تو میم ایک بار پھر سے آپ کا یہاں پہ تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے ٹائم دیا. کیا کہنا چاہیں گے آخری میں, اگر آپ پیغام دینا چاہیں اور ہمارے چینل کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو بالکل آخری پیغام. نہیں, بس میں اسی حوالے سے جو ہے وہ بس یہ کنکلوڈ یہ کروں گی کہ ہمیں مسائل کو سمجھ کر اس کے حل کی بات کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے اس کے دائرہ کار میں رہنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں. ہمیں اپنے آئین سے متصادم چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں اور نہ ان سے متصادم اقدامات کریں, اور نہ ہی ان سے متصادم جو ہے وہ کوئی پالیسی تشکیل دیں. اور جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں, ان ایڈریس کو ایڈریس کرنے کے بعد اس کے حل کو نکال کر اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ جو ہے وہ صرف گفتگو ہو اور سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ عورت مارچ بنا لیا جائے اور پھر اس کے حقوق پورا سال جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس کو ہریسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ اگر باہر نکل لی ہے, بچیاں بھی باہر نکل لی ہیں تو ان کو ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بڑے بھی خواتین نکل لی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ہیں. تو ایسا انوائرمنٹ بنایا جائے جہاں عورت آزادی کے ساتھ, سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکے. جی, آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور میم کا اسپیشلی تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.